آپ نے کبھی سوچا ہے کہ مضبوط آدمی کیسے بنتا ہے؟ اپنے خیالات سے، اپنے اسٹرگل سے، اپنے مائنڈ سیٹ سے ایک مضبوط آدمی بنتا ہے۔ جو بھی آپ کو فیلئرز آتی ہیں، جو بھی آپ کو مشکلات آتی ہیں، یہ آپ کے لیے کوئی بری بات نہیں، یہ آپ کو ایک مضبوط آدمی بناتا ہے۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے دیٹ از ہاؤ اسٹرانگ ٹائم بلڈ اسٹرانگ پیپل۔ ہاؤ کیسے سخت وقت ایک سخت بندے کو بناتا ہے۔ تو آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ میرا نام محمد ادریس ہے اور آج آئیے اپنے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک سخت ٹائم یا ایک سخت لمحہ ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے ہر طرح، اگر وہ مینٹل ہو گیا یا فزیکل ہو گیا۔ ایک سخت وقت آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے نکالتا ہے۔ جو بھی آپ کی ایزی لائف ہو، آپ اسکول گئے، واپس آئے، سو گئے، ہوم ورک کیا اور واپس سو گئے، یہ آپ کی ایک کمفرٹ زون ہے۔ اس سے آپ جب نکلتے ہیں سو دیٹ از کال گوئنگ آؤٹ فرام یور کمفرٹ زون۔ پھر جو تھرڈ ہے، آپ کے روٹین کو بریک کرتے ہیں۔ روٹین آپ کا جو بھی عام روٹین ہو، جو بھی آپ کا کمفرٹ زون کا عام روٹین ہو، اس کو بریک کر کے آپ کو ایسے روٹین دے جو سخت ہو اور اس میں آپ کو فری ٹائم بالکل مل ہی نہ سکے۔ جو ہے آپ کو ڈسہارٹ کرتا ہے۔ ڈسہارٹ مطلب آپ کو بہت زیادہ تکلیف پہنچاتا ہے۔ اور ان ساروں چیزوں کے بعد جب آپ کو یہ محسوس ہوتی ہے اور آپ اس پر امپلیمنٹیشن کرتے ہیں، اس کے بعد آپ ایک ایسے شیپ میں نکلتے ہیں کہ پھر پورے لوگ آپ سے متاثر ہو جاتے ہیں کہ ہاں، کہ اس نے کتنا سخت کام کیا تھا اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا نام اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ تو ابھی ہم اپنے ٹاپک کے پوائنٹس پر آئیں گے۔ جو ہمارا فرسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے ہارڈ ٹائم بلڈ ریزیلینس۔ ریزیلینس کا جو مطلب ہے لچک۔ تو لچک کا اگر ہم ویسے کریں تو اس کا جو مطلب ہوتا ہے اسٹریس دینا کسی چیز کو۔ ابھی جو اس سینٹنس میں استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب جو ہے نا، اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اپنے ایک سچویشن کے ساتھ چینج ہونا۔ جیسے کہ آپ ایک کام شروع کرتے ہیں اور وہ کام بالکل امپاسبل ہے۔ امپاسبل ایسے کہ آپ اس ٹائم بالکل کر ہی نہیں سکتے، کہ آپ کی ایک زمین ہے اور آپ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ میں ادھر ایک سمندر بنو۔ تو یہ ایک ایسی سچویشن ہے کہ ایک امپاسبل سچویشن ہے۔ تو آپ اگر اس میں ایسے کریں کہ آپ اس چیز کو چھوڑ کر آپ کوئی ایسے راستہ بنائیں یا ایسے کوئی طریقہ فائنڈ کریں جس سے آپ اپنی زمین کو بھر سکتے ہیں، ایسے نہیں کہ آپ اپنے زمین میں ہی سمندر بنا لیں۔ تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو اگر ایک سچویشن ہو اور وہ ایک ڈیفیکلٹ سچویشن ہو اور ادھر کوئی کام نہیں ہو سکتا، یا وہ آپ کا جو طریقہ ہے، جو آپ طریقہ اپنا رہے ہو، وہ ادھر کام نہیں آ سکتا، تو آپ اپنا طریقہ چینج کر کے دوسرا کر لیں۔ جیسے کہ اگر آپ یہ کہہ لیں کہ میں بلیک کپڑا زندگی میں نہیں پہنوں گا، لیکن اگر ایک فنکشن آ گیا، ضروری فنکشن آ گئے، اور اس کی جو ریکمنڈیشن ہے وہ ہے بلیک ٹائی اینڈ 3 پیس سوٹ، تو پھر تو آپ اس ٹائم اپنے اندر تھوڑا سا اس ٹائم کے ساتھ اپنے آپ کو چینج کریں گے، بلیک کپڑے پہنیں گے اور اٹینڈ کر کے واپس چینج کر لو اور زندگی جیو۔ تو اس جو پوائنٹ کا یہ مطلب تھا۔ تو ہارڈ ٹائم کے ساتھ آپ دن بدن ریزیلینس بھی آپ کے اندر بنتا جاتا ہے۔ دے ٹیچ اس پیشنس اینڈ پرزیورنس۔ تو یہ سیکنڈ پوائنٹ ہے۔ ابھی آپ کو ایک سخت وقت پیشن اور پرزیورنس سکھاتی ہے۔ ابھی پرزیورنس کا مطلب ہے ایک استقامت، اور آپ کو تو پیشن کا مطلب پتہ ہے صبر۔ ابھی ایک بندہ جیسے کہ ایک سخت وقت اس پر آ جائے تو جو کہ عادی نہیں ہو، تو کیا کرتے ہیں، بس وہ کہتے ہیں بس اس کام کو چھوڑو اور بس اس کو ختم کرو، بس کام ختم اور بس پیک کر کے جاؤ، اس کام سے اپنا ہاتھ ہٹاؤ۔ پھر لیکن جو دوسرا بندہ ہوتا ہے جس پر ہارڈ ٹائم گزرا ہو، تو یا وہ گزر رہا ہو اور اس کو تھوڑا سا کچھ پتہ ہو، تو اسے کام کرتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا صبر سے کام لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خیر ہے، میرا یہ نقصان ہو جائے گا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ادھر کوئی بڑا کچھ ہونے والا ہے، تو وہ یہ سوچتا ہے اور وہ ادھر تھوڑا سا پیشنس رکھتا ہے اور استقامت رکھتا ہے، اور پھر جب اس کو اس کا صلہ ملتا ہے تو دیٹ از بگ۔ تو آپ کو ہارڈ ٹائم پر پیشن اور پرزیورنس، یہ دونوں ہارڈ ٹائم آپ کو سکھاتی ہے، اور یہ دونوں بہت اچھی چیز ہے اگر آپ بزنس کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں۔ لیکن ایک ہارڈ ٹائم میں، ایزی ٹائم میں پھر یہ چیز
نہیں اچھی ہوتی. Then create empathy, یہ ہمارا تھرڈ پوائنٹ ہے. اور اگر آپ کو میں بتاؤں آپ پر اگر سخت وقت گزرا ہو تو آپ کو پھر اگر کوئی کسی اور بندے پر ایسے کوئی سخت وقت گزر رہا ہو آپ کو اس کا پتہ چلتا ہے, آپ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے اس پر کتنے فائنینسز کرائسس چل رہی ہوگی, اس کے کتنے فیملی کے مسائل ہوں گے اور بھی بہت کچھ. تو آپ اس ٹائم آپ کو اس کے سچویشن کے بارے میں پتہ ہوتا ہے اور اس کے بارے میں پتہ ہوتا ہے تو یو ہیلپ ہیم, یو گیو ہیم ہوپ. مطلب آپ اس کو کہتے ہیں کہ صبر کرو, کچھ تھوڑا سا صبر کرو, آپ کے حالات اچھے ہو جائیں گے. تو اس سے تھوڑا سا مطلب آپ تو خود بھی پہلے سے سمجھدار ہو جاتے ہیں, لیکن پھر آپ کے اندر خود ایک لوگوں کے لیے ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ یہ بھی سوچتے ہیں کہ صرف میں اس دنیا میں نہیں ہوں, اور بھی انسان ہیں, اور آپ پھر ایک انسانیت کا کام کرتے ہیں. فیلئر از اے ہڈن ٹیچنگ. ابھی جب آپ فیل ہوتے ہیں ایک ایگزام میں تو آپ کو یہ فیل نہیں ہوتا کہ ہاں یار یہ تو میں نے غلط کام کیا, میں پریپریشن اچھی نہیں کی تھی, یا آپ یہ سوچتے ہیں کہ اگلی بار میں بہت زبردست کروں گا اور میں کلاس میں نمبر 1 آؤں گا. تو آپ کو فیلئر تو کچھ سکھاتی ہے نا. ابھی اگر آپ کچھ کام میں یا آپ کی کوئی پرسنل کام ہو آپ اس میں فیل ہو جاتے ہیں, مطلب آپ کا کوئی منی بزنس ہو, کچھ بھی ہو, تو آپ جب اس میں فیل ہوتے ہیں تو آپ اس سے کچھ سیکھتے ہیں. آپ کو باس ایک جاب سے کک آؤٹ کرتے ہیں, آپ اس سے کچھ سیکھتے ہیں. ابھی اگر آپ کو میں ایک جنرل ایگزامپل دوں کہ آپ کا اگر ماموں یا تایا کوئی بھی آپ کے اپنی فیملی میں ہی سکسیزفل ہو تو وہ آپ بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہے یا بڑوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, اور اب پھر لوگ سمجھاتے ہیں کہ ہاں یہ کرو وہ کرو, ہاں یہ کرو وہ کرو. تو اس کے ساتھ یہ اتنی اچھی باتیں کیسے آتی ہے؟ اس لیے کہ اس نے وہ ایسے سچویشن پر گیا ہوتا ہے اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں اور کیسے اپنے آپ کو اس سے نکالتے ہیں اور کیسے اس کے بعد پھر کام کرتے ہیں. تو پھر وہ لوگوں کو ایسے موٹیویشن دیتے ہیں. تو وہ ایسے موٹیویشن دیتے ہیں کہ اس پر وہ گزرا ہوتا ہے اور اس پر یہ کوئی فیلئر آئی ہوتی ہے تو پھر وہ لوگوں کو سمجھاتا ہے. تو جو بھی فیلئر ہو اس پر زیادہ سیڈ نہ ہو, لیکن یہ بھی نہیں ہونا کہ بالکل آپ سیڈ نہ ہو اور آپ نے کچھ سیکھا نہیں ہے. فیلئر اگر آپ کو ہو آپ اس سے کچھ سیکھیں. ہر فیلئر میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, یا مطلب میرا یہ مطلب ہے کہ ہر فیلئر میں تو آپ کے ٹیچنگ نہیں ہوتی, لیکن کچھ فیلئرز ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر آپ کو بہت بڑی ٹیچنگ شو ہوتی ہے کہ میری کیا غلطی تھی اور میں یہ غلطی نہیں کروں گا. تو آج کے اتنا ہی. تو اگر آپ پر بھی سخت وقت گزر رہا ہے, کیپ ورکنگ اور ڈو موسٹ اسٹرگل اینڈ یو ول ریچ. اور اللہ محنت کا صلہ ہر وقت دیتا ہے. تو جو بھی کوئی گھر میں ویلے بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی باہر نکلے, کچھ تھوڑا سا کام کرے کہ ان کے پیرنٹس میں بھی تھوڑا سا برڈن کم ہو جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ کہ وہ خود دیکھے کہ دنیا میں رہنا کتنا مشکل ہے. تو آج اتنا ہی, مل لیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.